فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرات فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرات فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وقاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة عقيل بن عمي رسول الله. فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيع وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا وزعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء ووضع بيديه اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي
يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوات ومعادن الرسالات هم فاطمة وأبوها وبعلوها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن عالي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالات نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي نظام والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة. صلى محمد وآل محمد. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالات نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه الأيام ولا مغموم إلا وكشف الله
همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد 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 وعجل فرجهم صلوات پر محمد وآل محمد. ہے میرے عباس، ہے میرے عباس، ہے میرے عباس، ہے میرے عباس. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی، تو نہ آیا غازی. جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی، تو نہ آیا غازی. ہم کو پانی
تو نہ آیا غازی کیا کہوں شعر میرے بے ردا ہم کو لیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی بارگاہ ہم بے حسی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے باسی بغن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پا تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو
سے محبوب خدا چھوٹے شرف سے محبوب خدا چھوٹے شرف سے
سلامی خلق میں محشر بپا وفات حضرت خیر النساء وفات حضرت خیر النساء یہی آتی ہیں ہر چکی سے آواز بطول پاک فخر آسیہ بطول پاک فخر آسیہ کہا حیدر سے زہرا نے یہ رو کر کے ساتھ اپنا تمہارا چھوٹا ہے میری دو بیٹیاں ہیں اور دو بیٹے یتیمی کارے یتیمی کارے سامنا ہے سلامی خلق میں بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ باہرہ اماں نہ اتنا رو غلام پر کھاؤ نانا کہاں گئے ہیں بلا لائے ہم بتاؤ ہم کپڑے مار دے نہیں تو گلے لگا ہم کپڑے مار دے نہیں تو گلے لگا نانا کے بعد آئے بے قدر ہم ہوئے سب کر بزرگ میں سب کر بزرگ میں پیار کم ہوئے آخر وہ پورے گریا سے عاجز ہوئے عراب حیدر کے پاس رونے کی فریاد آئے صاحب کی عرض فاطمہ سے کہو اے ولی رب یا سیدہ تمہاری ریت جانبلا کھانے کا کوئی وقت نہ سونے کا وقت ہے جو وقت ہے وہ جو وقت ہے وہ آنے کا وقت ہے باہر سے مرتضیٰ گئے گھر میں جھکائے سر موڑھا بے رو رہی تھی اکیلے وہ خوشیاں دینے لگے بیان میں عرب شاہ بیربل گھبرا کے بولی آئے کرو کیا میں گھبرا کے بولی آئے کرو کیا میں بلا
قسمت کا میرے بچوں کی ہوگا کسی خیال لہلا دلا دیا کہ برشاد ان کا لہلا دلا دیا کہ برشاد ان کا کرتے بھی دھوئے خون بھی کل تک دے چلی سہرانا دکھائے گیا سہرانا دکھائے گیا مال چلی اے میری باغا کش میری نادار اماں جان اے میری بے دوا میری بیمار اماں جان کعبے کی آبرو میری سردار اماں جان اے میری صابرہ میری ناچار مجا اے میری صابرہ میری ناچار مجا نام بھی تو تھی کوئی تازہ خطاب دو اماں جواب اماں جواب دو میرے اماں جواب پیدا ہوا تھا شمس کے واسطے اور بنا بنجر سے دشنا بنا بنجر سے دشنا دن کے بعد کیوں پھرا در بدر بات میں شبیر کا غم تھا میں شبیر کا غم تھا بندے لگا کنگنا تو دل نے کہا دس غلام کی جگہ رکھنا گھبرا کی جگہ رکھنا نوشار میں فلک
مبتلا ہے بر نثار و بھائی ہے بر نثار و بھائی کیا کیا کسی نے زیدہ سے پلا دیا کس نے میرے گلے جب خرجہ چلا کس نے میرے گلے جب خرجہ چلا دیا سکیاں لگا رہے تھے حرم جو ادھر ادھر بازو کو تھام لیتی تھی کوئی تو کوئی سر فرمایا لاؤ تشت وہاں زہر کا سر رہ کے کوئی کاٹ پائے تیغ سے جگر بڑھتا تھا جب کہ درد جگر میں ایمان کے جھکتے تھے بار بار کلیجے کو تھا فرماتے تھے حسن کے بلاؤ حسین کو ہاں دم بدم یہ حکم کے لاؤ حسین کو بھائی کا حال دار سناؤ حسین کو ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین قیدوں کے جزائر لگا وقت ہے سن جائیے کچھ آ کے وصیت گواہ آئے حسین اتنے پانچ چشمے عشق بار چلاتے تھے کہ آپ کی غربت کے میں نثار شبر گلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار میں تم پر صدقے ہے میرے نانا کے یاد مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پر ہوئیں گے ہم قبر میں تمہاری مصیبت بنو ہم قبر میں تمہاری مصیبت بنو رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجدك عائلا فأغنى. صلوات پر محمد.
عزیزان ایمان، برادران عزیز، خمسہ مجالس کی یہ پہلی مجلس اور اس بی بی کی یاد میں کہ جس کا ذکر قرآن مجید کر رہا ہے اور جس کے احسانات کا تذکرہ آج اسلام کر رہا ہے، کہ اگر یہ بی بی، یہ ہستی نہ ہوتی تو اسلام چل نہیں سکتا تھا۔ اگر اسلام نے چلنا سیکھا ہے، اسلام نے بڑھنا سیکھا ہے، اسلام پھیلا ہے تو دو ہستیوں سے، ایک علی کی شجاعت سے، دوسرے خدیجہ کی سخاوت سے، کہ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، یہ ہستیاں نہ ہوتی تو پھر اسلام نہ پھیلتا۔ دیکھیں عزیزان ایمان، چونکہ شہزادی کا تذکرہ، یہ وہ شہزادی ہیں جو مظلومہ ہیں اس اعتبار سے کہ جن کا اتنا احسان اسلام کے اوپر ہو، لیکن آج تذکرہ مسلمان نہیں کرتے ہیں، ذکر مسلمان نہیں کرتے ہیں، بہت کم تذکرہ ان کا ہوتا ہے۔ اگر ہر روز ہر دن ان کا تذکرہ کیا جائے تب بھی ان کے احسانات کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے، لہذا ان کے احسانات کو کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ غور کیجئے عزیزان ایمان، ایک ہوتا ہے دولت کا ہونا کمال نہیں ہے، دولت کا صحیح راستے پر خرچ ہونا کمال ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے لیکن اللہ توفیق نہیں دیتا کہ وہ دولت صحیح راستے پر خرچ ہو۔ عزیزان ایمان، تو دولت بری نہیں ہے، صاحب دولت جو ہے وہ اچھے راستے پہ بھی خرچ کر سکتا ہے، برے راستے پر بھی خرچ کر سکتا ہے۔ یہی دولت اگر قارون کے پاس آئے تو دشمن نبی بناتی ہے، یہی دولت حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو محسن نبی بناتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ بھائی یہی دولت قارون کے پاس بھی تھی لیکن قارون کو دشمن نبی بنا دیا، اور یہی دولت حضرت خدیجہ کے پاس بھی ہے لیکن محسن نبی بنا دیا۔ عزیزان ایمان، تو لہذا دولت بری نہیں ہے، دولت کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے یہ انسان سیکھے۔ عزیزان ایمان، دولت کا کمانا کمال نہیں ہے، دولت کا صحیح راستے پر خرچ کرنا کمال ہے۔ یہی وجہ ہے علماء کہتے ہیں کہ اللہ اگر کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو بخیل کو دولت عنایت کر دیتا ہے، بخیل کو دولت عنایت کرتا ہے اللہ اگر کسی سے ناراض ہوتا ہے، لیکن اگر اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اسے سخی بنا دیتا ہے، یعنی وہ خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ لہذا جناب خدیجہ کا جب بھی تذکرہ کیا جائے گا تو ان کی قربانی، ان کے احسانات کا ذکر کیا جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ پوری تاریخ میں جناب خدیجہ نے کبھی احسان کا ذکر نہیں کیا ہے۔ ہم ان کے احسان کا ذکر کرتے ہیں، ہم ان کے احسان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ بی بی نے کبھی نہیں کہا کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا۔ یاد رکھیں، یہ تواضع کی علامت ہے۔ متواضع انسان کبھی اپنے احسانات کا تذکرہ نہیں کرتا ہے، وہ عمل کرتا ہے تو خدا کے لیے کرتا ہے، اور جب عمل خدا کے لیے ہو تو خدا قصیدہ پڑھتا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اے نبی، کیا ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو آپ کو دولت عنایت نہیں کی، آپ کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، دولت خرچ کر رہی جناب خدیجہ، خدا کہہ رہا ہم نے عنایت نہیں کی، عمل اتنا پاکیزہ تھا کہ خدا اپنا عمل کہہ رہا ہے۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ یعنی حضرت خدیجہ ایک پیغام دے رہی، اپنے عمل میں اتنا اخلاص پیدا کرو، اپنے عمل کو اتنا مخلص بناؤ کہ عمل تم کرو، خدا کہے ہم کر رہے ہیں۔ عزیزان ایمان، لہذا جب عمل پاکیزہ ہوگا تو خدا اس عمل کو اپنی جانب نسبت دے گا، اور خدا کہہ رہا ہم نے تمہیں غنی نہیں کیا، دولت دے رہے جناب خدیجہ۔ کیا سیرت ہے عزیزان ایمان،
خدا کی قسم ساری دولت کو لٹا دیا۔ معلوم ہے جب پیغمبر اسلام ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوئے، رنجیدہ پایا۔ یاد رکھیے گا، حق زوجیت ادا کرنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اگر انسان کو، کسی خاتون کو، کسی ماں اور بہن کو یہ جاننا ہے حق زوجیت کیا ہے، کیسے شوہر کو راضی کرنا ہے اور رکھنا ہے، تو اسے سیرت زہرا اور سیرت خدیجہ پڑھنی پڑے گی۔ کیسے انہوں نے زندگی کو بسر کیا ہے، دیکھا، رنجیدہ پایا، پریشان ہو گئی۔ کہا ہے میرے والی و وارث آپ پریشان کیوں ہیں؟ جناب پیغمبر اسلام نے کہا کہ اے بی بی، میرے صحابیوں کو یہ مشرکین مکہ پریشان کر رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے صحابی اصحاب صفہ، ایک صلوات پڑھیں میرے محمد والے، میرے اصحاب جو ہیں وہ مقروض ہیں، یہ مشرکین پریشان کر رہے ہیں، قرض مانگ رہے ہیں، تانا دے رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، میں اس لیے رنجیدہ ہوں انہیں پریشان دیکھ کر۔ ایک مرتبہ شہزادی خدیجہ نے کہا کہ اے میرے والی وارث پریشان نہ ہوئیے۔ اس کے بعد حکم دیا، اتنا خزانہ جمع ہوا کہ پیغمبر اسلام جناب خدیجہ کو نہیں دیکھ پا رہے تھے اور جناب خدیجہ پیغمبر اسلام کو دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ آج دیکھیں دیدانی ماں، ہر انسان کی زندگی میں دیکھیں، ہر انسان اپنی زندگی میں مصروف ہے۔ دیکھیں کیسی زوجہ ہونی چاہیے۔ آج دیکھیں دینے کے دو طریقے ہیں۔ دینے والا جب کچھ دیتا ہے تو یہ کہتا ہے یہ میری دولت ہے آپ خرچ کیجئے، یہ میری دولت ہے آپ خرچ کیجئے، میری اجازت ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے دینے والا کہتا ہماری دولت ہے۔ بہت سی دیکھیں بیویاں، بیوی سے اگر کوئی پیسے لے لے، کچھ لے لے، تو بیوی کہتی یہ میرا پیسہ ہے بعد میں دینا پڑے گا، بعد میں دے دیجئے گا۔ لیکن روایت کہتی جیسے ہی مال و زر اکٹھا ہو گیا، اتنا مال و زر کہ نہ نبی خدیجہ کو دیکھ پا رہے، نہ خدیجہ نبی کو دیکھ پا رہی ہے، شہزادی خدیجہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ آپ کی دولت ہے، آپ چاہے جیسے خرچ کریں۔ خدیجہ نے ایک لمحے کے لیے نہیں کہا یہ میری دولت ہے، یہ میری ثروت ہے۔ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، یہ دولت آپ کی ہے۔ سب سے بڑی دولت تو خود رسول ہے جو جناب خدیجہ کی طرف۔ ورنہ زیدان ایمان متوجہ رہیے، سیرت جناب خدیجہ کو سمجھنا ہے، کیسی شہزادی کی زندگی بسر ہوئی۔ معلوم ہے کوئی عام خاتون نہیں تھے، 80,000 سے زائد آپ کے پاس اونٹ تھے جو کاروبار میں مصروف تھے، آتے تھے ملکوں میں، دوسرے ملکوں میں جاتے، کئی ممالک میں آپ کی تجارت تھی۔ آج جب لوگ سنتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ بڑھا دیتے، 80,000 اونٹ، کہاں شہزادی کھڑی کرتی تھی ان اونٹوں کو؟ عزیزان ایمان، ایسے نہ جانے کتنے تجارت کرنے والے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں، کیا وہ دروازے پر گاڑی کھڑی کرتے ہیں؟ نہیں، جو تجارت کرتے ہیں گاڑیاں راستوں پہ رہتی ہیں، سڑکوں پہ رہتی ہیں۔ جناب خدیجہ کے اونٹ تھے، وہ ہمیشہ ایک ملک سے دوسرے ملک تجارت کے لیے آیا جایا کرتے تھے۔ سب کچھ قربان کر دیا پیغمبر اسلام پر۔ معلوم ہے جب رخصتی ہوئی ہے جناب خدیجہ کی تو جتنے غلام تھے آپ نے ہر قدم پہ غلام کو آزاد کیا ہے، کنیز کو آزاد کیا، ایک غلام ایک کنیز، ایک غلام ایک کنیز۔ جب رسول کے گھر پہنچی ہیں ایک کنیز نے بڑھ کے کہا اے شہزادی آپ نے سب کو آزاد کر دیا، آپ ملکۃ العرب ہیں، مجھے کنیزی میں رکھ لیجئے۔ شہزادی نے کہا نہیں، میں نے تمہیں آزاد کیا۔ کہا شہزادی ایک کنیز کو تو رکھ لیجئے۔ تو ایک مرتبہ شہزادی خدیجہ نے مسکرا کے فرمایا مجھے کنیز کی ضرورت تب تک تھی جب تک میں ملکہ تھی، اب میں خود محمد مصطفیٰ کی کنیزی میں جا رہی ہوں، مجھے کنیزی کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کنیز بن رہی ہوں۔ عزیزان ایمان، اور ایسے شہزادی نے زندگی کو بسر کیا، کبھی شکوہ نہیں، کبھی شکایت نہیں۔ ملکۃ العرب، آپ ذرا سوچئے کیا دولت، کتنی، ان سے بڑے کوئی تاجرہ نہیں تھا مکے میں جتنی بڑی یہ ان کی
کی تجارت تھی شہزادی خدیجہ کی، اتنی بڑی تجارت کسی کی نہیں۔ لیکن دیکھیں عزیزان ایمان، ایک پیغام شہزادی خدیجہ نے اپنی زندگی سے دیا ہے آج کی خواتین کو، اور ہمیں بھی دیا ہے۔ جناب خدیجہ کی زندگی سے صرف خواتین کو پیغام نہیں ملتا ہے، ہمیں بھی پیغام ملتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو دین کی راہ میں خرچ کیجئے، اسلام کی راہ میں خرچ کیجئے عزیزان ایمان۔ اس لیے کہ دولت بری چیز نہیں ہے، ثروت بری چیز نہیں ہے، دولت کا استعمال کہ آپ کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، آپ کیسے خرچ کر رہے ہیں، وہ معنی رکھتا ہے، وہ اہم ہے۔ تو لہذا عزیزان ایمان، جناب خدیجہ ملیکۃ العرب، نہ جانے کتنی کنیزیں، کتنے غلام خدمت میں، اور ایک زمانہ ایسا آیا، تاریخ جاننے والے بیٹھے ہیں، شعب ابی طالب میں پتے کھائے ہیں، لیکن کبھی زبان پر یہ لفظ نہیں آیا خدایا ایک دن ویسا تھا اور ایک دن ایسا ہے۔ شکایت نہیں ہے عزیزان ایمان، زوجہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو گھر کے حالات، شوہر کے حالات کو دیکھ کر اس میں اپنی زندگی کو بسر کرے۔ عزیزان ایمان، یہ نہیں کہ اتنی فرمائش کرے کہ انسان پریشان ہو جائے۔ دو چیزیں ہیں، دیکھیں ہندی زبان کے جاننے والے بھی بیٹھے، دو چیزیں ہیں، ایک ہے جیب، ایک ہے جیب۔ جیب بولتے ہیں ہندی زبان میں زبان کو، ایک جیب ایک جیب۔ کہا جاتا ہے کہ جیب کو کھلی رکھو اور جیب کو بند رکھو، اسلام کہتا ہے جیب کو کھلا رکھو، جیب کو بند کر رکھو، لیکن آج معاملہ الٹا ہے، جیب کو بند کیے ہوئے ہیں، جیب کو کھولا رکھے ہوئے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد، یعنی جو بھی آئے انسان بولنا شروع کر دیتا ہے۔ حالات کو دیکھیے کیسی زندگی بسر کرنی ہے۔ جناب خدیجہ سے بڑے گھرانے سے تو کوئی نہیں آیا ہوگا، لیکن کیسے گھر کے حالات میں انہوں نے صبر کیا اور شکر کیا، کیسے شوہر کے حالات پر انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا اور ان کے ساتھ زندگی بسر کیا۔ سارا مال، اب ایک جملہ اہل علم ہے عزیزان ایمان، مجھے احساس ہے افطار کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا بدن میں نقاہت اور کمزوری آ جاتی ہے، لیکن جسم شاید کمزور ہو جائے لیکن روزوں کے ذریعے سے روح قوی ہو جاتی ہے، روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ مجلس کا تحفہ ہے۔ اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ خدیجہ کا تعارف کرائیے، کون ہے خدیجۃ الکبریٰ، تو آپ ایک جملے میں تعارف کرا سکتے ہیں، خدیجہ اس شخصیت کو کہتے ہیں جس نے مال کثیر لٹا کر اللہ سے کوثر کو حاصل کر لیا۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ مال کثیر دیا ہے، اللہ نے کوثر دیا ہے اس کے بدلے میں۔ اسی لیے کہا گیا دیدار ماہ سیام میں نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے بہترین، دیکھیں ہم لوگ تجارت کرتے ہیں، بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں، مل کے کاروبار کرتے ہیں، شرکت میں کاروبار کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ شرکت میں کریے، اچھی چیز ہے، لیکن اگر تجارت کرنا ہے اور یہ دل میں خواہش ہے نقصان نہ ہو، خسارہ نہ ہو، کوئی گھاٹا نہ ہو، تو سب سے اچھا وہ ذات ہے تجارت کرنے کے لیے جس ذات کو خدا کہا جاتا ہے۔ خدا کے ساتھ تجارت کیجئے۔ جو انسان خدا کے ساتھ تجارت کرتا کبھی نقصان نہیں اٹھاتا۔ جناب خدیجہ نے مال کثیر دیا ہے، اللہ نے کوثر عنایت کیا ہے، دو ہی سودے ہوئے ہیں، دو ہی تجارت ہوئی ہے۔ ایک تجارت علی نے شب ہجرت کیا ہے کہ جہاں نفس کو بیچا ہے، رضا کو خریدا ہے، اور ایک تجارت جناب خدیجہ نے کیا ہے کہ مال کثیر دیا ہے، فاطمہ کی شکل میں اللہ سے کوثر لیا ہے۔ ایک صلوات پر محمد وآل محمد۔ مالک عزیزان ایمان کثیر عنایت کیا اور کوثر اس کے بدلے میں لیا۔ لہذا عزیزان ایمان جناب خدیجہ کی عظمتوں کو کوئی درک نہیں کر سکتا ہے۔
ان کی رفتوں کو درک نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان ایمان، آپ ذرا سوچئے، ذرا تصور کیجئے، ایک جملہ پھر ایک فقرہ جناب خدیجہ میں بہت سے لوگ دیکھیں ازواج میں مقابلہ کرتے، مقایسہ کرتے، کون افضل ہے، کون مفضول ہے، کون بہتر ہے۔ اور آج بہت سے لوگ صرف کچھ ازواج ایسی جن کا بہت تذکرہ کرتے ہیں، کوئی بھی ہو نبی کی زوجہ وہ خدیجہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا خدیجہ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ وہ اسلام کے دامن میں پلی ہے اور خدیجہ نے اسلام کو پالا ہے۔ جناب خدیجہ کے ذریعے سے اسلام پالا۔ اصحاب صفہ انہیں شہزادی کا احسانات ان کے اوپر ہے۔ کمزور اصحاب، مالی اعتبار سے مقروض اصحاب، سب کی مدد، سب کی کمک، سب کی نصرت جناب خدیجہ نے کیا ہے، مال کے ذریعے سے، دولت کے ذریعے سے۔ عزیزان ایمان، اسی لیے کہا گیا اسلام میں دیکھیں، میں پھر عرض کر دوں، مال حاصل کرنا، دولت حاصل کرنا بری بات نہیں ہے۔ دولت اگر ہے، ثروت اگر ہے تو اچھی بات ہے، خوب دولت حاصل کیجئے، خوب ثروت حاصل کیجئے، لیکن ہاں ایک دعا ضرور کیجئے خدا کی بارگاہ میں، خدایا اگر دولت دے رہا ہے تو خدیجہ جیسا دل بھی عنایت کر، جو دولت دین کے کام آئے، جو دولت مذہب کے کام آئے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد۔ اگر وہ دولت دین کے کام آ رہی، بہت اچھی چیز ہے۔ بہت سے لوگ دیکھیے دولت آتی ہے تبدیلیاں آ جاتی ہیں، صاحب ثروت ہوتے ہیں تو بہت سی تبدیلی، انا، غرور، تکبر، میں، یہ سب کے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن جناب خدیجہ کے لیے مثلا ملیکۃ العرب، اتنی بڑی تجارت کرنے والی، آپ کی ذات وہ تھی جس سے غلام راضی، جس سے کنیزیں راضی، جس سے مکے والے راضی، جس سے تمام تجار راضی، جو تجارت کرتے تھے شہزادی کے ساتھ، سب راضی تھے۔ کبھی شہزادی نے سر اٹھا کے بات نہیں کیا، سر جھکا کے بات کیا۔ یاد رکھیے گا، یہ ہے اگر دولت غرور پیدا کر دے تو پھر ایسی دولت کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھیں، سب، میں اکثر بیشتر عرض کرتا ہوں، سب سے بڑا اسلحہ شیطان کا یہ ہے کہ مومن کے دل میں تکبر پیدا کر دیتا ہے، غرور پیدا کر دیتا ہے۔ اب آپ سن لیجئے، یہ پیغام ہے، میں یہ نہیں دیکھتا عزیزو کتنے مومنین ہیں، مجھے پیغام دینا ہے، میرا کام پیغام دینا، اصلاح کرنا ہے اور آپ تک پیغام پہنچ جائے۔ شیطان کتنی کوشش کرتا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک شخص تھا، ایک عابد تھا، بہت بڑا عابد، دیکھو غرور کسے کہتے ہیں۔ اور عابد کو غرور اس بات پر تھا، عبادت پر نہیں تھا، اسے غرور اس بات پر تھا کہ وہ اول وقت نماز پڑھتا ہے۔ وہ غرور دل میں پیدا ہو گیا کہ مجھ سے بڑا کون ہوگا کہ میں اول وقت نماز پڑھتا ہوں۔ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، اول وقت پڑھنا یہ فضیلت کی بات ہے۔ عابد غرور میں مبتلا ہو، اول وقت نماز پڑھنے۔ ایک دن وہ سو رہا تھا، صبح کا وقت آیا، اتنے میں شیطان نے اسے جگایا۔ شیطان کیا، عابد کی آنکھ کھلی، دیکھا شیطان کہہ رہا ہے عابد اٹھو اور نماز پڑھ لو۔ ایک مرتبہ عابد نے کہا، اے شیطان، تیرا نماز سے کیا رشتہ، نماز سے کیا تعلق، تو ہمیں نماز کے لیے جگا رہا ہے، جبکہ تو اسی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے خدا کی بارگاہ سے نکال دیا۔ اس نے کہا نہیں، میں تو اس لیے جگا رہا ہوں تم اول وقت نماز پڑھتے ہو۔ عابد نے کہا شیطان، کوئی نہ کوئی اس میں تیرا فائدہ ہوگا جو مجھے اول وقت جگا رہا ہے۔ ایک مرتبہ شیطان نے کہا نہیں، میرا کوئی فائدہ نہیں، تم اول وقت پڑھتے ہو تو میں اول وقت جگانے آ گیا ہوں۔ عابد کہتا میں نے دیکھا واقعاً اول وقت تھا، لیکن مجھے یقین تھا اس میں شیطان کا کوئی فائدہ ہے۔ میں نے کہا ہے شیطان، میں بستر تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک وجہ نہیں بتائے گا۔ شیطان نے کہا کیا ہے عابد، تمہیں غرور ہے کہ میں اول وقت نماز پڑھتا ہوں، اول وقت ہو گیا، تم سو رہے تھے، میں تمہیں اس لیے جگانے آیا ہوں کہ کہیں تمہارے دل کا غرور آج ٹوٹ
تمہارے دل کا غرور نہ ختم ہو جائے. آج اگر تم نے اول وقت نماز نہ پڑھی تو یہ دل غرور ٹوٹ جائے گا نا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی بندے کے دل سے غرور کا خاتمہ ہو, کسی بندے کے دل سے تکبر کا خاتمہ ہو. جہاں تکبر آتا ہے, جہاں انانیت آتی ہے, جہاں میں پیدا ہوتی ہے, وہاں توحید کی محبت دل سے نکل جاتی ہے, وہاں خدا کو انسان فراموش کر دیتا ہے. لیکن جناب خدیجہ وہ خاتون کے دولت مند ہوتے ہوئے, ثروت مند ہوتے ہوئے تواضع کے ساتھ رہی ہیں. تواضع کسے کہتے ہیں؟ سر کو جھکائے رہنا, سینے کو جھکا کے رکھنا, مومن سے مسکرا کے ملنا, اس کے سامنے سینہ جھکا کے اکڑنا نہیں, اسے تواضع کہتے ہیں. اور تواضع کرنے والے کو متواضع کہتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ تواضع کرنے والے انسان سے کوئی حسد نہیں کر سکتا. جو انسان متواضع ہوتا ہے اس سے کبھی حسد نہیں کیا جا سکتا. جب پوچھا گیا کیوں, تو علماء نے کہا کہ متواضع انسان سے حسد کرنے کے لیے متواضع بننا پڑے گا, اور حاسد کچھ بھی ہو جائے اپنے اندر تواضع پیدا نہیں کر سکتا ہے. تو لہذا عزیزان ایمان, یہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے کہ اپنے آپ کو جھکا کے رکھو. جتنا جھکاتے چلے جاؤ گے خدا تمہیں اتنی بلندی عنایت کرے گا, اور جتنا کرتے چلے جاؤ گے خدا تمہیں اتنا پست کرتا چلا جائے گا. آل محمد کا کیا ہے؟ اٹھا کے پڑھیے دعائے کمیل کہ علی جیسا امام کہہ رہا ہے الہی انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر, خدایا میں تیرا ذلیل حقیر بندہ ہوں. علی اپنے آپ کو حقیر کہہ رہے ہیں تو خدا علی کو جناب امیر کہہ رہا ہے. جتنا خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکاتے چلے جاؤ گے خدا تمہیں اتنی بلندیاں دیتا چلا جائے گا. لیکن ہاں شرط یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکاؤ تو اخلاص کے ساتھ جھکاؤ, خلوص کے ساتھ. جتنا جھکتے چلے جاؤ گے خدا اتنی بلندی عطا کرتا چلا. جناب خدیجہ عزیزان ایمان متواضع, بااخلاق. یہی وجہ ہے کہ کسی بیوی نے پیغمبر اسلام سے کہہ دیا آپ کیوں اتنا خدیجہ کو یاد کرتے ہیں, کیا ہم نہیں ہیں؟ جیسے یہ کہا نبی جیسا خلق عظیم پر فائز نبی, ایسا نبی کہ جس کے اخلاق کا کلمہ مشرکین مکہ پڑھتے تھے. نبی گویا غضبناک ہوئے, کہا خاموش ہو جاؤ, کوئی مقابلہ خدیجہ کا نہیں کر سکتا ہے. خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لے کر آئیں جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے, جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے. اور خدیجہ ہی وہ خاتون ہے کہ جن کی بطن سے میری نسل چلی ہے. لہذا کون حضرت خدیجہ کی عظمتوں کو بیان کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ مجالسوں کا سلسلہ جاری ہے. آج پہلی مجلس مجھ طالب علم کو خطاب کرنی تھی, اس لیے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا. کوئی پوچھے خدیجہ کسے کہتے ہیں؟ عزیزان ایمان صدف کوثر جناب خدیجہ ہیں. جس صدف کسے کہتے ہیں؟ جس میں موتی ہوتا ہے. فاطمہ جیسا در جہاں رکھا جائے اسے آغوش خدیجہ کہا جاتا ہے. عزیزان ایمان ایک اور عرض کر دوں ایک بات جناب خدیجہ کے حوالے سے. آپ اٹھا کے کتابوں کو دیکھیے, عرب کے جاہلیت کے دور میں جناب خدیجہ کا ایک لقب مشہور تھا. کیا لقب تھا؟ طاہرہ. یہ لقب جناب خدیجہ کا ایمان لانے سے پہلے, عقد میں آنے سے پہلے مشہور لقب شہزادی کا تھا طاہرہ. دنیا پوچھتی ہے فاطمہ مطہرہ کیسے ہیں؟ جب ماں طاہرہ ہوتی ہے تو بیٹی مطہرہ ہوتی ہے. عزیزان ایمان جب ماں طاہرہ ہو, آغوش طاہرہ ہو, تو بیٹی مطہرہ ہوتی ہے فاطمہ کی شکل میں. لہذا عزیزان ایمان اس بی بی کے احسانات بہت ہیں. اور اگر کہا جاتا ہے نا, اگر سب کچھ یہی وجہ ہے, آپ عظمت کو یہاں سے اندازہ, کچھ علمی باتیں سن لیجئے.
ہو سکتا ہے ذکر ہو. عظمت کا اندازہ لگائیے. اماموں نے جہاں اپنا تعارف کرایا ہے تو جناب خدیجہ کے ذریعے بھی تعارف کرایا ہے. آپ خطبہ اٹھا کے دیکھیے مولا سجاد کا، جب اپنا تعارف کرایا کہ میں منا کا بیٹا، میں صفا و مروہ کا بیٹا. شام میں جو مولا نے خطبہ دیا وہیں پر آپ نے کہا وابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں. دنیا جانتی تھی خدیجہ کون ہے، خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت کیا تھی. لہذا عزیزان ایمان اس بیوی نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام کے لیے، سب کچھ قربان کیا ہے اسلام کے لیے. اور جو اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دے عزیزان ایمان، تجارت، مال و زر، سب کچھ. عزیزان ایمان دو شخصیت ملتی ہیں، ایک جناب ابو طالب اور ایک حضرت خدیجہ. ان کا احسان اللہ کیا دیتا انہیں. جب اللہ نے دیکھا کہ کون سا تحفہ دیں، نبوت کے بعد بس ایک تحفہ تھا اور وہ تحفہ امامت کا تحفہ تھا. اگر اللہ ابو طالب کو دیتا خدیجہ ناراض، خدیجہ کو دیتا تو ابو طالب ناراض. اللہ نے کہا ایسا کیوں نہ کیا جائے، بیٹا ابو طالب کا ہو، بیٹی خدیجہ کی ہو، دونوں کا عہد کر کے امامت کے موتی کیوں نہ پیدا کر دو. اس طریقے سے دینا ہے. آپ غور فرمائیے وہ خدیجہ کہ جنہوں نے زندگی بھر رسول کے درد میں، رسول کے غم میں شریک رہی، کبھی شکوہ نہیں، کبھی شکایت نہیں، اور پیغمبر اسلام نے بھی ان کے ساتھ ویسی زندگی بسر کی. عزیزان ایمان تو لہٰذا کوشش کریں کہ شہزادی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ صرف ایسا نہ ہو کہ ممبروں سے کہ اس پر ہم رہ جائیں کہ عالم بیان کریں گے. نہیں، کتابیں موجود ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیے. مولانا قرار حسین صاحب قبلہ کی کتاب ملیکۃ العرب کتاب ہے، بہترین کتاب ہے. آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے، مطالعہ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. اور جناب خدیجہ کی جو یعنی بلندی ہے، جو وقار ہے، جو ان کی عظمت اور شان ہے، وہ ہمیں معلوم ہوگی، ہمیں پتہ چلے. عزیزان ایمان شہزادی نے مکمل ساتھ دیا جب تک باحیات رہی. بس چند جملے مصائب کے سن لیجئے اور شہزادی زہرا کو پرسہ دیجئے، پیغمبر اسلام کو پرسہ دیجئے. آپ کی تاریخ وفات تو 10 رمضان المبارک ہے، لیکن عزیزان ایمان کم از کم 5 دن تو اس بی بی پر گریہ کریے کہ جس نے اسلام کو پالا ہے، جس نے اسلام کو بچایا ہے اور جس نے اسلام کو پھیلایا ہے. عزیزان ایمان اسلام کو بچانے کا مطلب آغاز اسلام میں اگر دولت نہ دی ہوتی تو اسلام نہ بچتا، اگر دولت نہ دی ہوتی تو اسلام نہ پھیلتا. شہزادی کا احسان ہے عزیزان ایمان، کبھی کوئی شکوہ نہیں، کبھی کوئی شکایت نہیں. ہاں عزیزان ایمان بس جب شہزادی خدیجہ کا آخری وقت آیا تو ایک وصیت کیا کہ اے میرے والی و وارث، اے اللہ کے نبی میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھنا. اللہ اکبر. عزاداران مظلوم کربلا شہزادی کمسن ہے، شہزادی کو بس ایک فکر ہے کہ میری بیٹی کو کوئی رلائے نہ، میری بیٹی کو کوئی ستائے نہ. میں کہوں گا اے شہزادی، ارے جس بیٹی کے لیے آپ وصیت کر رہی ہے، ارے ذرا سن 11 ہجری کو آئیے. ارے ابھی نبی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا کہ فاطمہ کو مرثیہ پڑھنا پڑا. صبت علیہ مصائب لو انہا، اے بابا آپ کے بعد وہ مصائب ڈھائے گئے کہ اگر دن پر پڑھتے تو شب کی تاریکی میں بدل جاتے. عزاداران مظلوم کربلا اسی مظلومہ بی بی کے مصائب سن لیجئے اور ذرا احساس کیجئے کیسی زندگی بسر کیا ہوگا. معلوم ہے جب بی بی کا آخری وقت آیا کئی وصیتیں کیا ہے، کچھ وصیتیں شہزادی سے کیا ہے اور کچھ باتیں جو ہے شہزادی کے ذریعے سے پیغمبر اسلام تک پہنچایا ہے، اسما کے ذریعے سے نبی اکرم تک پہنچایا ہے. ڈائریکٹ پیغمبر اسلام سے شہزادی خدیجہ نے نہیں کہا. ایک وصیت یہ تھی کہ اب میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ میں اپنا کفن خرید لوں. میری وصیت
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ خدا ہم سے اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، خدا ہم سے اس مختصر سے توسل کو قبول فرما، خدا ہم سے اس ذکر کو قبول فرما۔ خدایا بانیہ نے جو بانی مجلس ہیں، بانی خمسہ مجالس ہیں، خدایا ان سے اس عبادت کو قبول فرما۔ خدایا بانی کے رزق میں اور ان کی حیات میں برکت عنایت فرما۔ خدایا ماہ صیام ہے، ہماری عبادت، ہماری تلاوت، ہمارے استغفار، ہمارے توبہ، ہماری اذکار، تسبیح، تحلیل، تقدیس، تکبیر، خدا ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ خدایا عشرہ رحمت ہے، تیری رحمتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ خدایا ہمیں جتنے مومنین حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ خدایا جتنے مومنین بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عنایت فرما۔ خدایا تیری بارگاہ میں دعا ہے، سب سے بڑی دعا ہے، ہر مومن کے دلی صدا ہے، انہدام جنت البقیع کی ایک صدی گزر گئی۔ خدایا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جلد از جلد جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما۔ مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک اعلان سماعت فرما لیں۔ مجلس اعضاء سید الشہداء بسلسلہ چہلم برائے ایصال ثواب مرحومہ امیر سلطانہ مہر النساء راضیہ صاحبہ بنت نواب میر محمد رشید علی خان حسینی کوٹھی، مرحوم اہلیہ سید گیسو دراز حسینی صاحب لال مرحوم، ان کے ایصال ثواب کے بسلسلہ چہلم کی مجلس ہے بتاریخ 1 اپریل بروز ہفتہ بوقت 4:30 بجے شام بمقام حسینی کوٹھی پیلس کھڑکی رنگیلی شاہ کوٹلہ علی جہاں میں یہ مجلس اعضاء مقرر ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے شرکت فرمائیں بتاریخ 1 اپریل بروز ہفتہ بوقت 4:30 بجے شام، اور اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے مہمان خطیب حجت الاسلام مولانا سید عزادار حسین زینبی صاحب قبلہ۔ آپ حضرات سے کثیر تعداد میں شرکت کی گزارش ہے۔